دنیا میں قرآن پڑھنے والے بے شمار ہیں۔ کوئی مصلی پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ممبر پہ بیٹھ کر قرآن پاک کو پڑھ رہا ہے، کوئی مسجد کے اندر کھڑا ہو کے قرآن کو پڑھ رہا ہے، کوئی کسی چوراہے پہ کھڑا ہو کے قرآن کو پڑھ رہا ہے۔ لیکن آؤ میں آپ کو ایک ایسا قاری بتاتا ہوں کہ جس نے ممبر پہ بھی قرآن پڑھا ہے، جس نے مصلی پہ بھی قرآن پڑھا ہے، جس نے مسجد میں بھی قرآن پڑھا ہے، لیکن اس کی تلاوت قرآن کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ اس نے نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھا ہے، اور وہ نیزے کی نوک پہ قرآن صرف امام عالی مقام حضرت امام حسین شہید کربلا نے پڑھا ہے۔ اور متعدد روایات ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب امام عالی مقام کا سر انور لایا گیا کوفہ کے بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر، تو فرماتے ہیں میں بالا خانے کے اوپر تھا تو میں نے شور سنا تو میں نیچے آیا تو میں نے دیکھا کہ امام عالی مقام کا سر مبارک جو ہے وہ بریدہ ہے، کٹا ہوا ہے، نیزے کی نوک پر ہے، اور قرآن عظیم کی تلاوت امام عالی مقام کے ہونٹوں سے آواز آ رہی ہے۔ ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ تلاوت قرآن امام عالی مقام کا سر مبارک نیزے کی نوک پہ کر رہا ہے۔ اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب ابن زیاد کے پاس آپ کا سر مبارک لایا گیا اور جب اس کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد کے پاس لے جایا جا رہا تھا تو امام عالی مقام کا بریدہ سر حضرت سورہ ابراہیم کی اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کر رہا تھا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ جنہوں نے ممبر پہ بھی قرآن کو پڑھا ہے، محراب میں بھی قرآن کو پڑھا ہے، اور نیزے کی نوک پہ بھی قرآن کو پڑھا ہے۔ اس لیے کسی محبت والے نے اس کی جو عکاسی کی ہے وہ بڑی خوبصورت عکاسی کی ہے۔ کہتا ہے قاری قرآن پڑھتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کر، قاری قرآن پڑھتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کر، تو نے حسین نیزے پر قرآن سنا دیا، تو نے حسین نیزے پر قرآن سنا دیا۔ تو امام عالی مقام کا سر مبارک ہے جو تن سے جدا تو ہو گیا ہے لیکن زبان سے قرآن کی آیات کی تلاوت جدا نہیں ہوئی ہے، اور امام عالی مقام کا بریدہ سر بولا ہے، اور اس پہ کتنی ہی کتابوں کے اندر روایات موجود ہیں۔ اور اس بات کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ کے اندر نقل کیا۔ اسے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سر الشہادتین کے اندر نقل کیا۔ اس کو تاریخ مدینہ دمشق میں علامہ ابن عساکر نے نقل کیا، اور اسے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور کے اندر نقل کیا۔ اور پانچویں کتاب جسے علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں، یعنی یہ 5 کتابیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، خصائص کبریٰ، سر الشہادتین، تاریخ مدینہ دمشق، اور شرح الصدور اور حیات الحیوان، یعنی ان مستند اور معتبر کتابوں کے اندر ہے۔ اور اس روایت کے راوی منہال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی عزت کی قسم امام عالی مقام کا سر مبارک دیکھا کہ لوگ اس کو نیزے کی نوک پر بلند کیے ہوئے جا رہے تھے۔ فرماتے ہیں میں دمشق میں تھا، کسی نے قرآن عظیم کی یہ آیہ مبارکہ پڑھی، ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم
کانوا من آیاتنا عجبا، جب قرآن عظیم کی آیہ مبارکہ کسی نے تلاوت کی تو حضرت منہال ابن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے امام عالی مقام کے سر مبارک کو دیکھا، آپ کے ہونٹ ہلے اور آپ کے ہونٹوں سے یہ آواز آ رہی تھی، اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی۔ فرمایا او قرآن پڑھنے والے جو اصحاب کہف کے اس شان کو بیان کر رہا ہے کہ ان کا غار کے اندر چلا جانا یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں، اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، کہا میرا قتل کیا جانا اور نیزے کی نوک کے اوپر بلند کیا جانا اصحاب کہف سے بھی زیادہ تعجب والا ہے۔